السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ مشرف کو سری لنکا روانگی سے پہلے ہی خدشہ تھا کہ میری غیر موجودگی میں نواز شریف مجھے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور اس سلسلے میں مشرف پیشگی بندوبست کرتے ہوئے اپنے ساتھی 3 جرنیلوں جنرل محمود کمانڈر 10 کور، جنرل عزیز خان CGS اور جنرل شاہد عزیز DGMO کو پابند کر کے گئے تھے کہ میری غیر موجودگی میں ایسا کوئی عمل حکومت وقت کی جانب سے اٹھایا جائے تو اس حکومت کا تختہ ہی الٹ دیا جائے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس دن کی مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی کہ کیسے پاک آرمی میں 2 گروپس کے مابین محاذ آرائی کا خطرہ کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سر جلدی ٹی وی لگائیں، دیکھیں کیا آ رہا ہے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف بنا دیا گیا ہے۔ ملٹری آپریشن سے ایک کرنل صاحب کا فون تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کی شام تقریباً 5 بجے کا وقت تھا۔ میں ابھی دفتر سے گھر پہنچا ہی تھا۔ گیسٹ روم سے نکل کر اپنے نئے گھر آئے ہوئے ہمیں شاید 2 یا 3 روز ہوئے تھے۔ سامان بھی پورا نہیں کھلا تھا۔ سوٹ کیسوں کو پلانگتا ہوا فوراً دفتر کی طرف بھاگا۔ جاتے ہوئے بیگم سے کہا گیٹ بند کروا لو، اور ہاں میرا لیپ ٹاپ بھائی کے گھر بھجوا دو۔ لیپ ٹاپ میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ساری تفصیلات پر کام کیا تھا۔ نہ جانے آج کیا ہوگا، اگر ناکام رہا تو شاید آنے میں دیر ہو جائے، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ گاڑی لے کر سڑک پر نکلا تو ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں راستے میں روک نہ لیا جاؤں۔ اگر نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین کا اندازہ تھا کہ فوج حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے تو اس موقع پر فوج کا رد عمل لازمی تھا، اور یہی موقع تھا کہ کارروائی کو روکا جائے۔ ان دنوں ISI کے پاس SSG کی کافی سپاہ تھی، 3 لوگوں کو تو ہی روکنا تھا۔ 9/11 سے پہلے گارڈ ساتھ لے کر چلنے کا رواج بھی نہ تھا۔ آسانی سے سارا معاملہ ٹھپ کیا جا سکتا تھا، مگر کوئی رکاوٹ نہ ملی۔ جنرل عزیز اور جنرل محمود بھی ایک ساتھ ٹینس کھیل رہے تھے، وہیں ٹھہرائے جا سکتے تھے۔ حکومت کو اس رد عمل کی توقع ضرور تھی، کیونکہ اسلام آباد میں جگہ جگہ پولیس تعینات کی گئی تھی اور پولیس کی بختر بند گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی تھیں۔ ہم نے بھی بے وقوفی کی کہ گارڈ نہ رکھی، اور ان کے ہاتھ سے بھی سنہری موقع نکل گیا۔ جتنا بھی سوچو کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، اللہ ہی جدھر چاہے پورا کرتا ہے۔ دفتر پہنچ کر جنرل عزیز کو فون کیا۔ پتہ چلا کہ جنرل محمود 111 بریگیڈ کو آرڈر کر چکے ہیں۔ کہنے لگے تم باقی جگہوں پر کارروائی شروع کراؤ، میں بھی دفتر پہنچ رہا ہوں۔ سب سے اہم مسئلہ تو اسلام آباد اور راولپنڈی کا ہی تھا۔ ان میں ہونے والی کارروائیوں کو مانیٹر کرنا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کے گھروں اور دفتروں کے علاوہ ٹیلی فون ایکسچینج اور ان کا سارا مواصلاتی نظام، موبائل ٹیلی فون کا نظام، ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن، ہوائی اڈہ، ریلوے اسٹیشن، بجلی کا نظام، شہر سے آنے جانے کے راستے اور ایسی ہی مختلف اہم چیزوں کو بھی اپنے قابو میں کرنا تھا۔ فوج کے بھی مواصلاتی نظام کو دیکھنا تھا۔ ان سب کارروائیوں پر نظر رکھنی ضروری تھی۔ پہلے سے تو احکامات نہیں دیے گئے تھے کہ سب اپنا اپنا کام جانتے ہوں، ایک ایک کو بتانا تھا، ہر لمحے کی خبر رکھنی تھی۔ جب جنرل عزیز میرے دفتر پہنچے تو انہوں نے کہا کراچی کے کور کمانڈر سے میں خود بات کر لوں گا، آپ باقی چیزوں کو سنبھالیں۔ یہ کہہ کر اپنے دفتر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد لوٹے اور میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ کبھی اٹھ کر چلے جاتے، پھر کچھ دیر بعد واپس آ جاتے۔ اس طرح ان کو بھی خبر رہتی، کیونکہ سارا کام MO سے ہی ہو رہا تھا۔ میرے پاس فوج کا سب سے بہترین سٹاف تھا جو ذرا بھی نہ چوکتا۔ جنرل مشرف بھی سری لنکا سے روانہ ہو چکے تھے۔ جہاز کراچی کی طرف پرواز تھا۔ ملیر کے ڈویژن کمانڈر میجر جنرل افتخار خان کو فون کیا، حالات بتائے اور کہا فوراً ایئرپورٹ پہنچے اور اس کا کنٹرول سنبھالے۔ جنرل مشرف کا جہاز آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی ایئرپورٹ پہنچتے ہیں۔ راولپنڈی کے ارد گرد دفاعی سپاہ بھی تعینات کرنی تھی۔ یہ تو نہیں پتا تھا کہ پشاور یا کھاریوں کی سمت سے کوئی دخل اندازی ہوگی یا نہیں۔ وہاں بہت مضبوط سپاہ موجود تھی۔ سب تو اس منصوبے میں پہلے سے شامل تھے نہیں، کیا پتا تھا کہ ان کی وفاداریاں کس سمت بیٹھیں۔ مسئلہ صرف فوج اور سول حکومت کا نہیں تھا،
فوج کا ایک نیا سربراہ تعینات ہو چکا تھا جو ISI جیسے ادارے کا سربراہ تھا اور فوج میں اس کی عزت تھی، اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ پھر اس مسئلے کی کھچڑی دونوں جانب سے کئی دنوں سے پک رہی تھی، نہ جانے کون کدھر تھا۔ راولپنڈی میں تو ایک ہی بریگیڈ تھا جو اسلام آباد کی نظر ہو گیا۔ ضرورت کے تحت 10 کور کا ڈویژن منگلہ سے منگوایا جس کی کمانڈ میجر جنرل عارف حسن کر رہے تھے۔ یہ سپاہ کھاریاں اور پشاور سے مداخلت کی صورت میں یقیناً ناکافی تھی۔ خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تو فوج آپس میں الجھ کر تباہ ہو جاتی۔ بس ایک ہی صورتحال پیدا کرنی تھی کہ مداخلت کرنے والا سوچے کہ مداخلت کا فوج کے لیے کیا انجام ہو سکتا ہے اور باز رہے۔ اسلام آباد میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس گھیرے میں لیے جا چکے تھے۔ پھر میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی بٹالین سے ایک میجر صاحب کو کچھ سپاہ کے ساتھ ٹی وی اسٹیشن کو کنٹرول میں لینے کے لیے بھیجا تاکہ وہاں سے لگاتار نئے چیف کو بیج لگانے کی ویڈیو چل رہی تھی اسے بند کروایا جائے۔ تب جا کر یہ سلسلہ بند ہوا۔ جب ٹی وی پر نواز شریف صاحب کی ویڈیو چلنا بند ہوئی تو انہوں نے بریگیڈیئر جاوید اقبال کو بھیجا جو کہ پرائم منسٹر کے سٹاف افسر تھے کہ دیکھیں کیا مسئلہ ہے۔ جب وہ وردی میں وہاں پہنچے تو وہاں موجود میجر صاحب نے انہیں سلوٹ کیا اور دستور کے مطابق اپنی کارروائی کی رپورٹ دی۔ بتایا کہ میں نے نئے چیف کی ویڈیو بند کروا دی ہے۔ میجر صاحب نے سمجھا کہ بریگیڈیئر صاحب ان کے ساتھ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے انہیں پھسلا کر ان کا ہتھیار لے لیا اور باقی سپاہ کا ہتھیار لینے کے بعد ان سب کو کمرے میں بند کر دیا، باہر سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ ٹی وی والوں کو حکم دیا کہ وہ ویڈیو چلاتے رہیں اور اعلان کرتے رہیں کہ نیا آرمی چیف لگایا جا چکا ہے، اور ٹی وی اسٹیشن کے گیٹ پر بھی تالا لگا کر واپس پرائم منسٹر ہاؤس چلے گئے۔ پھر جب اور سپاہی ٹی وی اسٹیشن پہنچے تو انہوں نے آ کر دوبارہ ٹی وی اسٹیشن کا کنٹرول سنبھالا اور بند کمرے سے اپنے ساتھیوں کو باہر نکالا۔ جو ٹی وی پر سپاہیوں کی گیٹ پھلانگتے ہوئے تصویریں دکھائی جاتی ہیں وہ بعد میں آنے والے سپاہیوں کی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ٹی وی اسٹیشن بند کر دیا گیا۔ ایک اور پریشان کن خبر یہ تھی کہ کھاریاں میں کچھ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر مبنی سپاہ کو اسلام آباد جانے کے لیے تیار رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں ان کے مقابلے کے لیے سپاہ موجود نہ تھی۔ اس ممکنہ پیچیدگی کے لیے بھی دفاعی اقدامات کرنے تھے۔ کھاریاں کی یہ سپاہ رات دیر تک تیار رہی اور ایک مرتبہ گاڑیوں میں بھی بیٹھ گئی مگر یہ چلے نہیں۔ ہمارے لیے رات گئے تک پریشانی کا سبب بنے رہے۔ پھر جب جنرل مشرف کا جہاز خیریت سے اتر گیا اور پرائم منسٹر صاحب حراست میں لے لیے گئے تو کچھ دیر بعد یہ بھی آرام سے بیٹھ گئے۔ رن وے کی تمام بتیاں بند تھیں اور اس پر آگ بجھانے والی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول سے پتہ کیا تو پتہ چلا جہاز نواب شاہ کی طرف جا رہا ہے۔ جب میں نے نواب شاہ سے پتہ کیا تو انٹیلیجنس والوں نے رپورٹ دی کہ پولیس کی بھاری نفری ایک DIG کی قیادت میں ایئرپورٹ پر جنرل مشرف کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے موجود ہے۔ بریگیڈیئر جبار بھٹی سے میں نے کہا کہ جہاز کو واپس کراچی کی طرف موڑنے کا حکم دیں اور رن وے کو خالی کروائیں۔ پائلٹ پہلے تو آمادہ نہیں تھا، کہنے لگا بامشکل کراچی پہنچ سکتا ہوں۔ اسے کہا گیا فوراً جہاز کو واپس موڑو۔ نہایت تناؤ کے لمحے تھے، نہ جانے کراچی ایئرپورٹ پر سپاہ کے پہنچنے میں دیر کیوں ہوئی۔ پھر جنرل افتخار بھی کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے اور انہوں نے ہوائی جہاز میں بیٹھے جنرل مشرف سے رابطہ کیا۔ چند منٹ ہی کا فرق تھا ورنہ مشرف کا جہاز گر کر تباہ ہو جاتا۔ پائلٹ کا ہی حوصلہ تھا جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جب جہاز اتر گیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ کراچی کے کور کمانڈر جنرل مشرف کو لینے ایئرپورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ جب وزیر اعظم کے گھر موجود پلٹن کے CO کرنل شہید علی پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ کے اندر گئے تو وہاں جنرل ضیاء الدین بٹ کی گاڑی 4 ستاروں اور چیف کے جھنڈے کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہیں پر انہیں چیف کے رینک لگی وردی میں جنرل ضیاء الدین بٹ، لیفٹیننٹ جنرل اکرم اور بریگیڈیئر جاوید کچھ اور ساتھیوں کے ہمراہ ملے۔ ان کے ساتھ ہتھیاروں سمیت گارڈ بھی تھی۔ کرنل شہید علی نے مجھے بعد میں بتایا کہ ان دونوں جرنیلوں نے پہلے تو انہیں ڈرایا دھمکایا، پھر لالچ دی کہ تم فکر نہ کرو،
ایسے موقع پر انسان سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم تمہارا خاص خیال رکھیں گے۔ پھر بھی جب وہ نہ مانے تو انہیں کہا گیا کہ ابھی کچھ دیر میں پشاور سے سپاہ پہنچ جائے گی، پھر تم لوگوں کا یہ ڈرامہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، تم بہت خسارے میں رہو گے۔ پھر وہاں پر موجود گارڈ نے ان پر ہتھیار تان لیے اور کہا، اپنی پلٹن کے لوگوں کو کہو فوراً گیٹ سے ہٹ جائیں اور نئے چیف کو GHQ پہنچنے دیں، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کرنل صاحب نے جواب دیا کہ اگر گولی چلائی تو میرے جوانوں نے پورا گھر گھیرے میں لیا ہوا ہے اور کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ اس نوجوان افسر کا حوصلہ تھا کہ یہ یوں اکیلے کھڑا رہا، پھر باقی سب گھر کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے جنرل محمود بھی میرے دفتر میں آ چکے تھے، ان کے ساتھ میجر جنرل عارف حسن بھی تھے۔ میرے دفتر میں بیٹھے جنرل عزیز سے بات کرتے رہے۔ پھر جنرل محمود اور عارف حسن اٹھ کر وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کو تحویل میں لینے چلے گئے۔ رات کے 2:30 بجے جنرل مشرف نے SSG کی وردی پہن کر ملک کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا۔ یہ تھی کتاب سلسلے یہ خاموشی کہاں تک کی آخری ویڈیو۔ ملتے ہیں نئے کتاب سلسلے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔